الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 1 ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ، سورہ بقرہ۔ یہ دوسری صورت ہے اور اس کی آیت نمبر آج 65 سے لے کر 71 تک، 65 سے 71 تک آج ہم انشاءاللہ پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کر کے اس کو سمجھیں گے۔ تو ہم نے تلاوت کیا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ سے، یہ آج کا درس ہے۔ آیت نمبر 65 ہے۔ اس کے ابتدا میں اور اس کے پچھلی آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تحقیق تم ان لوگوں کو تو جانتے ہی ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں جو حکم ہوا تھا حد سے بڑھ گئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو پھر حکم الہی ہوا، انہوں نے حکم مانا نہیں تھا، اس وجہ سے لہذا ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ دیکھیں، اللہ کا حکم نہ ماننا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ ایک حکم نہیں مانا ہے، اور جو انسان ڈنکے کی چوٹ پر احکامات کے احکامات توڑ دے اور نہ مانے، اس کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تم تو ضرور اس کے بارے میں جانتے ہی ہو، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن، سبت کہتے ہیں یوم السبت، ہفتے کا دن، اس کے بارے میں وہ حد سے تجاوز کر گئے، جبکہ ہم نے ان کو حکم کیا تھا۔ وہ حکم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا تھا۔ تب انہوں نے بات نہیں مانی، ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ اور دوسری جگہ اسی طریقے کا واقعہ ہے، وہاں پر تفصیل ہے اس کی، یہاں اللہ نے اجمالی ذکر کیا کچھ تھوڑا سا۔ اب اس واقعے کا پس منظر کے اندر بھی دیکھیں تو ان کو ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ ایسا ذکر سورہ اعراف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان بستی والوں کے بارے میں ان سے سوال کیجئے جو سمندر کنارے رہا کرتے تھے، بحر قلزم اس کا نام تھا، وہاں رہتے تھے۔
جس کو تورات میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا اور وادی ایلا اس کو کہا گیا تورات کے اندر بھی. آج کل اس کو عقبہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کا نام عقبہ ویسے ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، اور یہ مشہور آج کے دور میں ایک بندرگاہ بن چکی ہے وہ گھاٹی عقبہ. اب ان لوگوں نے خود کہا کہ نبی سے، اللہ سے ہمارے لیے ایک دن آرام کا مختص کروا دو، خاص کروا دو، اور اسی دن ہم آرام بھی کیا کریں، اور اس دن کو ہمارے لیے، یعنی کہ یہ بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے نا، کہ ہم، اور وہ آپ جانتے ہیں نسلی اعتبار سے یہودی تھے، مذہبی اعتبار سے یہودی تھے، نسلی اعتبار سے بنی اسرائیلی تھے. کہنے لگے ہمیں آرام کا ایک دن مل جائے اور وہ دن ہمارے لیے مقدس بھی بنا دیا جائے، مقدس قرار دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن دے دیا، یوم السبت اس کو عربی میں کہا جاتا ہے. ہفتے کا دن لے لو، آرام کرو، تمہارے لیے مقدس دن ہوگا. اس کو یوم السبت کہا. جس طریقے سے اللہ نے عیسائیوں کے لیے یوم الاحد اتوار کا دن مقدس قرار دیا، اور ہم مسلمانوں کو الحمدللہ اللہ پاک نے یوم الجمعہ عطا فرمایا، جو پورے سبت کا، پورے ہفتے کا سردار ہے. ایسا زبردست دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور ان کے لیے تو قیود تھیں، قیدیں لگی تھیں کہ یہ ہفتے والے دن یہودی اور اتوار والے دن عیسائی اپنی عبادات ہی کر سکتے ہیں، کوئی کاروبار، کوئی معاشیت کا معاملہ، تجارت کا، دکان کھولنے کا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے کیا دن قرار دے دیا گیا؟ عزت کا باعث بنا دیا گیا، آپ کے لیے مقدس بنا دیا گیا. لیکن جو ہم مسلمانوں کو اللہ نے دیا تو اللہ جانتے تھے یہ اصل دین ہے. اس میں کیا تبدیلی رکھی؟ آسانی دی، اور فرمایا کہ جب فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو یوم الجمعاتی، جمعے کے دن کی، تو پھر کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر پھیل جاؤ، آگے جو ذکر کیا نا کہ نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ نے چھٹی دے دی، تھوڑی سی دیر نماز کا رکھ کے. لیکن ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو اللہ نے چھٹی نہیں دی تھی. اللہ جانتے تھے نخرے کرنے والے، امت محمدیہ کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ان دنوں میں کوئی معاشی سرگرمی نہیں کرنی، اپنی دکانیں بند رکھنی ہے اور نماز کے لیے چلے جاؤ. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے ایسا کیا کہ ہفتے کے دن کیا کرا اللہ نے؟ زیادہ مچھلیاں بھیج دیتے تھے، یہ مچھلیاں پکڑتے تھے. ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آ جاتی. اب اس میں آزمائش ڈال دی اللہ نے. اب پورا ہفتہ اتنی مچھلیاں نہیں آ رہی. اب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہفتے کے دن ہے، دکانیں بھی ہماری بند ہیں، جال بھی نہیں ڈال سکتے، مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے. زیادہ مچھلیاں بھر بھر کے بھی ہمیں آ رہی ہیں، تڑپا رہی ہیں، دکھا رہی ہیں، تنگ کر رہی ہیں. اب ان کی رال ٹپکنے لگ گئی. پہلے خود ہی نخرے کرے کہ اے موسیٰ، اللہ سے بولیں ہمیں ایک دن تو دے دیں، آرام تو کر لیں، ہم ہمارے لیے معزز بنا دیں اس کو. جب اللہ نے دے دیا پھر اللہ نے آزمایا. اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں. تو اب دکانیں بند ہیں، مچھلیاں مچل رہی ہیں، یہ بھی ان کے دل بھی مچل رہے ہیں. اب اللہ نے منع بھی کر دیا. اب انہوں نے کیا تدبیر اختیار کی؟ حیلہ اپنایا اور حوض بنا دیے. مچھلیاں آ جاتی تو اس میں بند لگا دیتے. حوض کے اندر مچھلیاں پھنس گئیں، اب ان کو بند کر دیا، ہیں تو پانی میں ہی، اور پھر اپنی عبادت کرنے چلے جاتے بڑے مزے سے. کام تو ہو گیا بھائی، آدھا کام ہو گیا. اب کیا کریں گے؟
بعد میں اس کو نکال لیں گے، اتوار کا دن آئے گا نا۔ تو یہ حرکت جو کرنے والے لوگ تھے نا، ان کے 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، کچھ کم سمجھدار ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل ہی گئے گزرے۔ تو اب جو ان میں 3 گروہ بنے، پہلا گروہ تو وہ تھا جو اس قسم کی حیلہ سازی، ہیلے بازی میں وہ ملوث ہی نہیں تھا، وہ اس حیلے سے دور تھا، اور جو یہ حیلہ کر رہے تھے ان کو منع بھی کرتا تھا، یعنی کہ ان کو کہتا تھا کہ بھائی اللہ کا وعدہ نہیں توڑو، اللہ کو ناراض مت کرو، اپنی دکانیں بند رکھو، شٹر گرائے رکھو، جال ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بند بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں حوض بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا دور رہو۔ تو انہوں نے سمجھایا، پہلی کیٹیگری والی قسم نے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ خود تو اس قسم کی حرکت نہیں کر رہے تھے، مگر کرنے والوں کو روک بھی نہیں رہی تھے، روکتے بھی نہیں تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بلکہ منع کرنے والوں کو الٹا یوں کہتے تھے کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ دیکھو تم ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہو جو ان کو منع بھی کر رہے تھے نا، پہلی کیٹیگری والے، ان کو بھی منع کرتے تھے، بھائی نہیں سمجھاؤ، چھوڑو، کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں اپنے گلے میں ہار ڈالنے کی؟ اور ہمارے زمانے میں اس کو کہتے ہیں پڑی لکڑی لینے کی۔ اچھی مثال تو نہیں ہے، غلط ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہے تو میں اس لیے بس ذکر کر رہا ہوں، ورنہ یہ اچھی مثال نہیں ہے، بری مثال ہے۔ تو کہنے لگے تمہیں کیا ضرورت ہے ایسوں کو سمجھانے کی، ایسے لوگوں کو کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور ان کو سمجھانے سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ تو دیکھو پھر دعوت کا کام کرنے والے، تبلیغ کی محنت کا کام کرنے والے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والے لوگ اور برائی سے روکنے والے لوگ، منع کرنے والے، سمجھانے والے، حق کی بات سنانے والے لوگ، اور ان کے اس بات پر وہ جواب دیتے کہ مغفرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ ہم تو دیکھو ان کو اس لیے روکتے ہیں، جب وہ ان کو کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہیں بھی روکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہم 2 وجہ سے ان کو روکتے ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے لوگ کہتے، پہلی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ ہمیں پوچھیں گے کہ تمہارے سامنے، نظروں کے سامنے میرے احکامات کی دھجیاں اڑ رہی تھیں، میرے احکامات کو لوگ 4D والے سرجانی ٹاؤن یہ توڑ لیتے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم اللہ کے سامنے کل کو کیا کہیں گے؟ نہیں یا اللہ، ہم تبلیغ کی محنت کا کام کرتے تھے، ہم ان کو سمجھاتے تھے، لیکن ان کے بہانے ہی نہیں ختم ہوتے تھے، ان کے پاس 1000 بہانے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے ابھی ذرا میرا دل نہیں چاہ رہا، ابھی ذرا میں تھوڑا سا اور جوان ہو جاؤں، ابھی تھوڑا سا میں اور کاروبار سیٹ کر لوں، ابھی تھوڑا سا میں اور گھر کی سیٹنگ کر لوں، ابھی ذرا بچی کی شادی کر لوں، ابھی ذرا وہ تھوڑا سا بڑے ہو جائیں بچے، ابھی ذرا میں اور کچھ سیٹ اپ ڈال لوں۔ 1000 بہانے ان کے پاس تھے۔ تو یا اللہ ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہم نے ان کو روکا تھا، تو ہم ایک تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ کل کو اللہ کے سامنے ہم جب اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا تو ہم جواب دے سکیں۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے دل پر ہماری بات کا اثر ہو جائے اور وہ ہماری بات مان لے۔ 1000 لوگ ہیں، کوئی ایک تو مانے گا، اگر ایک بھی بات مان کر اور رک جاتا ہے اس حرکت سے، اللہ کو ناراض کرنے سے، حکم توڑنے سے، وہ حکم نہیں توڑتا، تو یہ بھی ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ان 2 وجہ سے ہم ان کو سمجھاتے ہیں۔ اب تیسرا گروہ تو کیا تھا؟ جو مکمل طور پہ اس گناہ کے اندر، اس برائی کے اندر مبتلا تھا، وہ تو یہ کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، مکمل طور پہ وہ اس میں شامل تھا۔ تو اب اللہ نے فرمایا
کہ فلما نسوہ ما ذکروا بہ انجینا الذین عن السوء، تو جو برائی سے اب ان کو روکنے والے لوگ ہیں، ان کو روک رہے ہیں برائی سے، ان کو تو ہم نے کیا کرا؟ بچا لیا۔ پہلی کیٹیگری والے لوگ جو خود یہ برائی کا کام کر بھی نہیں رہے اور کرنے والوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دونوں حصوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ خود بھی برائی نہیں کر رہے اور دوسرے کو جو برائی کر رہا ہے اس کو روک بھی رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم ان کو بچا لیں گے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں ان کو بچاؤں گا۔ اور جنہوں نے برائی کری ان کو ہم نے ان کے گناہ کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا، جو برائی کرنے والے تھے مکمل، یعنی کہ پہلی قسم کے گروہ کے لوگ اور تیسری قسم کے گروہ کے لوگوں کا اللہ نے نتیجہ بتا دیا۔ مطلب وہ گروہ جو نجات ملی، جو برائی سے روک رہا تھا، اور تیسرا نمبر کا وہ گروہ جو خود برائی، دوسرے نمبر کا جو خود برائی نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو برائی سے روک بھی نہیں رہا تھا، ان کا اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ ان کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تو اب یہ جو دوسری قسم کے گروہ کے لوگ ہیں، ان کا نتیجہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ تو اللہ مبارک کریں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھیں جو باتیں رہ گئی تھیں اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا۔ بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ اللہ نے انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا ہمیں ایک خاص مبارک دن دے دیں۔ ان بنی اسرائیلیوں نے جو وہ تھے اصل یہودی نسلی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر لیا۔ اب ہفتے کے دن ان کو منع کر دیا، کوئی شکار نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی معیشت نہیں، صرف اللہ اللہ کرنا ہے، دکانیں بند رکھنی ہے، کیونکہ یہ ہم نے مبارک دن بنا دیا آپ کے لیے۔ اب انہوں نے ہفتے کے دن اللہ نے ان کو آزمایا، مچھلیاں زیادہ بھیجتے تھے، انہوں نے ہیلا بہانہ کیا، حوض بنا دیتے، مچھلی وہاں پھنس جاتی، ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، بس بند لگا کے ان کو بند کر لیتے، اتوار کو پکڑ کے نکالتے تھے۔ تو یہ کام حرکت کرنے والے تین قسم کے گروہ تھے۔ پہلا وہ تھا جو یہ حرکت کرتا بھی نہیں تھا اور جو کر رہے تھے ان کو روکتا بھی تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود یہ حرکت نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو روکنے سے بھی روکنے والوں کو منع کر رہا تھا کہ بھائی روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو یار اپنا کام کرو جاؤ۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود یہ کام کر رہا تھا۔ تو پہلا اور تیسرے گروہ کا اللہ نے نتیجہ بتا دیا، لیکن جو دوسرا گروہ ہے نا، اس کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو کیا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ اس برائی کو روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر اتنی اس کی طاقت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ یہ زبان سے اس کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر اتنی بھی تمہاری طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ تم اس چیز کو اپنے دل سے برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور سن لو یہ تھرڈ لیول آف ایمان، سب سے کمزور درجہ ایمان کا، اگر یہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے تو تمہیں مبارک ہو کہ تم ایمان کی سرحدوں سے الحمدللہ باہر نکل چکے ہو۔ تو اب بڑے بوڑھے لوگ ہیں، گھر میں شادی ہو رہی ہے، اب نوجوان بچیاں بھی ناچ رہی ہیں، ڈھول بج رہے، نامحرم مرد ہیں، اختلاط ہے، گانے بج رہے ہیں، اور بابا جی کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ نمازی ہیں پکے، قرآن روز پڑھنے والے ہیں، ذکر روز کرنے والے، آپ لوگ ناراض نہ ہو لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے، یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، تو یہ معاشرے میں دیکھتا ہوں یہ سب چل رہا ہے، چالو ہے بالکل فل ٹائم۔ اور بابا جی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ارے جی بچے ہیں، تھوڑا سا مستی کرنے دو،
کبھی تو زندگی میں موقع آتا ہے، ارے اللہ کا بندہ اگر یہ موت آ گئی، زمین پھٹ گئی، سارے اندر چلے گئے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ کدھر گئی پھر حدیث؟ یہ تو اسی حال میں کھڑے ہوں گے، پھر اسی گناہ کی حالت میں دوزخ میں تیری وجہ سے جائیں گے۔ تم ان کے سرپرست تھے، سمجھانے والے، جو خود سنبھالنے والا تھا وہ اس کو خود سنبھالنا پڑ گیا، اس کو کون سنبھالے؟ جیسے ایک جگہ لوگ مجھے لے کر گئے، تو جو لے کر گیا تو میں نے کہا بھائی اس کو اب کون سمجھائے؟ ان کو سمجھانے لے گیا، ان کو سمجھوانے تو لے گیا ہے، اس کو کون سمجھائے گا؟ اب پہلے تو اس کو سمجھانا پڑے گا، پھر ان کو سمجھیں گے۔ تو یہ حالت ہو گئی۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کے آخری درجے، دل سے برا جاننا۔ گھروں میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، بچے کر رہے ہیں، شادیوں میں کر رہے ہیں، اس کی پوچھ گچھ قیامت کے روز اللہ کریں گے، سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے گھروں میں گناہ ہو رہے تھے، میرے احکامات توڑ لے جا رہے تھے، خدا نخواستہ بدکاری ہو رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے، ناچ گانے تیری آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے، تم تو میری کتاب پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے بھی تھے۔ پوچھیں گے اللہ، تمہارے گھروں میں گناہ ہو رہے تھے، گھر میں سود کمایا جا رہا تھا، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے تھے، حرام کھایا جا رہا تھا، فحش فلمیں تو اپنی بچیوں کے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، فحش فلمیں، بے پردگی تمہارے اپنے گھر سے ہو رہی تھی۔ اتنے دیندار شخص ہو کر اللہ نے توفیق دی، مسجد کو آپ سنبھال رہے ہو، میں ان کو دیکھا، میں حیران رہ گیا۔ اور بچیاں بے پردہ سجنے کے لیے کھلم کھلا ایسے لوگوں کے بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں جو کافر سے بدتر ہیں، اور کافر سے بدتر کون ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو اتنا دینداری آپ کی کہاں چلی گئی؟ یہ حرکتیں آپ کیسے کر رہے ہو؟ کس چیز نے آپ کو طاقت دے دی اس بات کی؟ تو اپنی اولادیں، اپنی بچیاں بے پردہ، یہ اللہ کہیں گے میرا حکم ٹوٹ رہا تھا، تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈنڈا اٹھاؤ سر پہ مارو ایسی سختی کرو، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ اتنی نرمی کرو، یہ بھی غلط ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سختی والی جگہ پہ سختی کر کے دکھانا، معاملے کو سنبھالنا، ہینڈل کرنا، یہ بڑے کی ذمہ داری ہے۔ بچے تو آپ کو اور خود کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں، بچوں کو کیا علم ہے، ان کو کیا پتہ ہے؟ تو اسی لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بس اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس برائی ایک حکم توڑنے کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلَ مِنْهُمْ وَالْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ بلکہ ہم نے تو انہیں بعض کو بندر بنایا، بعض کو ہم نے خنزیر بھی بنا دیا تھا، وہ خنزیر بن گئے۔ کہتے ہیں خنزیر کون بنے تھے؟ یہ بڑی سخت بات ہے۔ کہتے ہیں جو ان کے بوڑھے لوگ تھے نا، کیونکہ وہ ان کی زیادہ، میں نے جو ابھی بات کری کہ بوڑھے کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، خاندان کا بڑا ہے، بھائی بند کرو یہ گانا کیوں بج رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، ادھر شادی ہو رہی ہے، تم یہ کیا گانا، بند کرو اس کو۔ بلکہ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں، میرے ساتھ ہوا، آنکھوں دیکھا حال، کہ میں نکاح پڑھانے بیٹھا تھا، تھوڑا سا انتظار کرنے لگا، ایک دم وہ ڈھول والا اندر آ گیا ان کے ساتھ، 18 ہزار روپے دے کے ڈھول والے سے ڈھول بجوا رہے ہیں، کم وقت مارے، جو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، بوڑھا آدمی تھا، اس کو شرم آئی، فوراً کھڑا ہوا، اس نے جا کے ڈھول والے کو بولا اب نہیں بجائیے، اور 10,000 نکالے، اس کے منہ پہ مارے، بولا نکل جائے یہاں سے۔ وہاں سے 18 ہزار الگ لیے اس نے 10,000 اور دیے اور بولا نکل جا۔ وہ چپ کر کے ڈھول والے نکل کے چلے گئے، اور مجھے اتنا خوشی ہوئی۔ دیکھیں
کیسے اس نے ذمہ داری کا احساس کیا اور کتنا زبردست کام کیا. منہ پہ ہمارے 10,000 دفعہ ہو جائے یہاں سے نکل جا باہر. تو یہ بوڑھوں کو ان کے اللہ نے خنزیر بنا دیا نعوذ باللہ. اور جو جوان تھے کرتوت دکھا رہے تھے نقالیاں کر رہے تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا. اب کہتے ہیں مفسرین کہ واقعی کیا اللہ نے ان کی شکلیں بندر والی اور خنزیر والی بنا دی تھیں یا کچھ اور ہوا تھا؟ تو یہ بحث زیر بحث ہے مفسرین کے درمیان. فرماتے ہیں اس میں اکثر جمہور مفسرین حضرات کہ حقیقت میں واقعی میں اللہ نے ان کو بندر کی شکل بندر کا جسم بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر کا پورا مکمل جسم بنا دیا. اور اس پر اللہ قادر بھی ہیں اور اللہ مزید اس سے برآں آگے بڑھ کر اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جس کو اللہ نے بندر بنایا اس کو پھر پیچھے کر کے کتا بنا دے, جس کو کتا بنایا اس کو آگے کر کے خنزیر بنا دے یا کچھ اور بنا دے. جو پہلی دفعہ ایسے بنا سکتا ہے وہ اگلی دفعہ اس کو بدل کے بھی بنا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دوسرے سے جسے چاہے دوسری صورت میں بنا دے, تبدیل کر دے, یہ اللہ کے لیے ممکن ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ایک سائنسدان کی نظریے کو دیکھیں جو ڈارمن شخص گزرا, وہ کیا کہتا تھا؟ ایک اس نے نظریہ پیش کیا جو کہ عقلاً تھا, عقل کہتی تھی ایسا ہو سکتا ہے. وہ نظریہ کیا تھا کہ انسان کا جد امجد دادوں کا دادا وہ کیا تھا؟ بندر تھا اور بنمانس تھا. اور پھر انسان نے ہزاروں سال ترقی کرتے 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 کئی لہریں گزری اور آہستہ آہستہ یہ انسان ترقی کرتے کرتے اوپر کی جانب گیا اور پھر ایک وقت آیا یہ انسان میں بدل گیا. تو اگر ہم تو ویسے ڈارمن کی اس لاجک کو اس نظریے کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں مسلمان الحمدللہ, لیکن جو تسلیم کرتے ہیں میں ان کی طرف ہو کر بات کر رہا ہوں آپ سے. اگر ہم اس کو تسلیم مان لیں کہ نیچے سے اوپر بندر سے انسان کی طرف ترقی کر سکتا ہے تو پھر اوپر سے نیچے بھی تو ترقی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بولیں بھائی. تو پھر تو اوپر سے واپس نیچے بھی ترقی ہو سکتی ہے, جس ترقی کو معکوس ترقی کہا جاتا ہے. ترقی معکوس اس کا نام ہے کہ الٹی ترقی کرنا. بھائی نیچے بندر تھا, اوپر پہنچے کئی لاکھوں سال بعد انسان بنا. اب اوپر سے نیچے بھی تو ترقی کر سکتا ہے. ترقی معکوس, الٹی ترقی کرنا. اگر ہم اس کے نظریے کو تسلیم کریں تو اس کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر بندر ترقی کرتے کرتے انسان بنائے تو پھر انسان بھی ترقی کرتے کرتے بندر بھی بن سکتا ہے. تو فرمایا کہ ان کو بندر بنا دیا. یہ تو اکثر مفسرین کا قول میں نے آپ کو بتا دیا جو ان کی رائے. دوسرے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری تبدیلی نہیں ہوئی تھی بلکہ صوری ان کو اللہ نے مسخ کیا. کیسے؟ یعنی کہ ان کی تصویر, ان کی شکل صورت ظاہراً یہ سور اور بندر جیسی نہیں بنی تھی بلکہ معنوی اعتبار سے مسخ ہوا تھا. وہ کیسے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں غور کریں تو ہمیں ایسے بہت سے انسان ملتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں دو ٹانگوں سے چلنے والے انسان ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر عادات حیوانات والی ہوتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم ایسے بہت سے انسانوں کو خود دیکھتے بھی ہیں, آپ کو اپنی زندگی میں بھی نظر آتا ہوگا, جس کو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمایا اس چیز کی اور آپ نے ان صفات سے بچنے کا بھی حکم کیا. تو کہتے ہیں کہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ
खंजीर जैसी उनके अंदर दुयूसी होती है और बेहयाई होती है, और बंदर जैसी नक्काली यानी नकल उतारने का उनके अंदर रूप धारा हुआ होता है। सांप जैसे जहरीले होते हैं, बिच्छू जैसे हर एक को बिला वजह डंग मारने वाले होते हैं, और ऊंट जैसे कीना परवर होते हैं, हर एक से कीना रखने वाले, और चीतों और शेरों जैसे आदमखोर बन जाते हैं, और तोतों जैसे बेवफा और तोता शिकनी परवर और कुत्तों के जैसे ज़्यादा वो बेवफा बन जाते हैं। हालांकि कुत्ते में वफादारी होती है, और गधों से भी ज़्यादा वो आगे बढ़कर परेशान रहने वाले, टेंशन ज़दा। हालांकि गधा टेंशन ज़दा नहीं होता, कितना उससे काम ले लो। तो अगर ये इंसान जो दो पैरों पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये अपनी दरिंदगी और हैवानियत के ऊपर उतर आए, तो फिर ये इंसान सारे दरिंदों को और हैवानात को पीछे छोड़ देता है, ये उनसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इसीलिए एक बड़े आलिम ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई थी, अली मुल्ला साहब ने, इंतकाल फरमा गए। कहते थे इस इंसान के अंदर तो पूरा जंगल आबाद है, इस इंसान के अंदर सारे हैवानात, दरिंदे, सारे के सारे जानवर छुपे हुए हैं, और अगर इसके अंदर अल्लाह का डर ना होता और ईमान का नूर ना होता तो वो दरिंदे और हैवानात खुलकर सामने आ जाते जो अभी तक छुपे हुए हैं। फिर इस इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक इस दुनिया में, कायनात में कोई दूसरी मखलूक नहीं है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खौफ है, ईमान का नूर है जो इन दरिंदों को, हैवानात को लगाम डाले हुए है। और जब इंसान दरिंदा बन जाए तो ये असल दरिंदों को पीछे छोड़ देता है, जैसे आजकल ऐसी दरिंदगी हमें नज़र भी आ रही है। एक वाक़या हुआ, एक अफसर ने अपनी बीवी को डंडे मार मार कत्ल किया। अपनी नौजवान बेटी को 8 साला डंडे ऐसे मारे, इतने मारे कि वो बेचारी मौत के मुंह में चली गई। और एदी का गुस्साल, गुस्ल देने वाला बंदा जो हज़ारों लोगों को गुस्ल दे चुका था, कहता है कि मैंने पता नहीं कैसे कैसे लोगों को गुस्ल दिया, जो फांसी लगे हुए, उनके गले कटे हुए और आज़ा बिखरे हुए, टूटे हुए, अलग हुए हुए, छोटे बच्चे, जले हुए लोग, कैसे कैसे लोग मैंने गुस्ल दिए। मेरा दिल मजबूत हो चुका है, मुझे रोना ही नहीं आता, मेरी आदत बन गई, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने इस बच्ची को गुस्ल दिया मेरे आंसू निकल गए। जो मैंने इसके जिस्म पे नज़र पड़ी, छोटी बच्ची थी, मैं हैरान। औरत तो गुस्ल ही नहीं दे पा रही, वो खड़ा हुआ है बेचारा, कहते मैं तो आंसू निकल गए इस बच्ची को देख, गुस्ल ही नहीं मैं दे सका, वो खातून से बड़ी मुश्किलों से। तो ये दरिंदगी, और ये तो आप सुनते ही रहते हैं कि वो जिस सगे माँ बाप ने, माँ ने अपने बच्चे ज़िबा कर दिए। ये इंसान कैसे इतनी ज़्यादा दरिंदगी के ऊपर उतर आ रहा है, हैरत है। अब देखें कैसे ये हो जाता है, इंसान में वहशत जाग जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति, और तहकीक तुम जानते हो अपने में से उन लोगों को हफ्ते के दिन के बारे में हद से बढ़ जाने के लिए जिन्होंने हरकत करी। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, फिर हमने उनसे कहा जलील बंदर बन जाओ। अब देखें इन्होंने किस दिन के तक़द्दुस को पामाल किया, हफ्ते के दिन को, ये अज़ाब मिला। और हम में भी बहुत से मुसलमान हैं जो जुम्मे के दिन के तक़द्दुस को पामाल करते हैं। हालांकि इनका तो पूरे दिन का था ना तक़द्दुस, हमारे जुम्मे के दिन में थोड़ी देर का है, जुम्मे की नमाज का वक्त है बस। उसमें भी देखें कैसे कैसे अल्हम्दुलिल्लाह कराची में वाक़यात होते हैं। डिफेंस में हुआ, 2 नौजवान लड़के जुम्मे के दिन
اپنے کام سے جا رہے تھے. ایک نے کہا یار آج بڑا دل کر رہا ہے جمعہ پڑھنے کا. دوسرے نے کہا آج پتہ نہیں کیا بات ہے میرا بھی بڑا دل کر رہا ہے, آواز بھی آ رہی ہے مسجد میں سے, چلو جمعہ پڑھتے ہیں. اب دونوں چلے گئے نماز پڑھنے. جب نماز پڑھی مسجد میں, فارغ ہوئے تو اب حیران ہو رہے ہیں اتنا رش ہے مسجد میں, عید کی نماز ہے کیا؟ دوسرا نکل کے بولتا ہے یار امام نے دیکھو ہماری نماز ہی خراب کر دی. اگلا بولتا ہے ہاں یار میں بھی یہی بولنے والا تھا, تو پہلے بتا کیسے خراب کی نا. کہنے لگا یار یہ جو نماز ہوتی ہے دوپہر کی, میں نے تو سنا ہوا ہے 4 رکعت ہوتی ہے, انہوں نے تو 2 رکعت پڑھائی, امام کو زیادہ ہی جلدی تھی, آج 2 میں فارغ کر دیا. دوسرا کہنے لگا بالکل صحیح کہہ رہا ہے, میں نے بھی ایک دوسرا پوائنٹ پکڑا. بولا کیا بتا؟ کہنے لگا یار میں نے بھی سنا ہوا ہے جو دوپہر کی نماز ہوتی ہے ظہر کی, اس میں تو چیخ چیخ کر تو تلاوت نہیں کرتے, بیچارے کو مفتی صاحب کو پتہ نہیں کوئی غم لگا ہوا تھا, اتنی زور زور سے اسپیکر میں چیخ چیخ کے تلاوت کر رہے تھے, حالانکہ وہ تو خاموش ہوتی ہے ظہر کی نماز. اب سمجھے نا بات, کہ یہ بیچاروں نے اس بھری جوانی میں پہلی دفعہ جمعے کی نماز ادا کی ہے. آپ کو اندازہ ہوا اس بات کا؟ تو یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ ہمارے اس میں بڑے بھی شامل ہیں, چھوٹے تو ہیں ہی ہیں, لیکن چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں اور بڑے میاں بھی سبحان اللہ. تو ہم جمعے کے دن کی یہ جو تقدس ہے اس کو پامال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں, جاب پر بھی جا رہے ہیں, ماشاءاللہ سے معیشت بھی چل رہی ہے, کاروبار بھی فل ٹائم, بلکہ نوکری اور جاب اور کاروبار سے نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا. اور اینڈ ٹائم پہ جب خطبہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے عربی کا, تب پہنچتے ہیں ٹھکا ٹھک, چونچے مارتے ہیں نیچے زمین پہ ٹکریں مار کے, اور دعا بھی نہیں کرتے بھاگتے ہیں. یہ جمعے کا حال کر دیا ہم نے. یہ تقدس ہم نے بھی پامال کیا ہے, ہم بھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے الحمدللہ پیچھے نہیں ہیں, ان سے ہم بھی یا تو برابر ہیں یا آگے ہی نکلے ہوئے. تو بہرحال اللہ نے ہمیں جمعے کے دن میں بہت زیادہ اجازت بھی دے رکھی ہے, اور فرمایا کہ جب تم عبادت نماز پڑھ لو تو اللہ کا فضل بھی تلاش کرو. اور ایک اللہ والے بزرگ, وہ تو ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھتے تھے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے تھے, یا اللہ آپ کا حکم تھا جمعہ پڑھنا ہے, میں نے پڑھ لیا, پھر اگلا حکم آپ کا ہے کہ اب میرا فضل تلاش کرنے نکل جاؤ, تو اب میں آپ کا فضل ڈھونڈنے جا رہا ہوں, آپ نے مجھے محروم نہیں کرنا ہے, میں نے آپ کا حکم مانا ہے. تو جمعہ پڑھتے ہی وہ فوراً نکلتے تھے. اب اللہ کیا فرماتے ہیں, آگے فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا, ہم نے دیکھو ان کے اگلے پچھلے جتنے بھی تھے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. یہ نشان اللہ عبرت کا کیوں بناتے ہیں انسان کو؟ جب وہ نافرمانی پہ اتر آتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے عبرت کا نشان بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, پھر ہم نے اس برے انجام کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بن گیا اور دوسروں اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے. یہاں وہ کرتے یہ تھے کہ بند لگاتے تھے ہفتے کے دن, مچھلیاں پھنسا لیں, اب اگلے دن اتوار کے دن ان کو پکڑتے تھے. تو یہ مچھلی پکڑنے کا انہوں نے کیا اختیار کیا؟ ایک حیلہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیلہ. اور یہاں حیلہ سازی کرنا, یہ اللہ یہ بھی سمجھا رہے ہیں نقطہ کہ یہ یہودیوں کی عادت ہے, ان کا پیشہ ہے, ان کی ہمیشہ یہ حرکت رہی ہے, وہ یہی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ نے ایک وقت آیا چربی کو حرام قرار دیا, تو انہوں نے کیا حیلہ نکالا کہ یہ چربی کو نا
پگھلا لیتے تھے. جب پگھلاتے تھے تو اس میں سے کیا بن جاتی تھی؟ تیل بن جاتا تھا، گھی بن جاتا تھا، اور اس کو بیچ دیتے تھے، خود استعمال بھی نہیں کرتے تھے. تو کیا کہتے تھے؟ بھائی دیکھو اللہ نے منع کیا تھا نا، ہم نے تھوڑی کھائی ہے، ہم نے استعمال ہی نہیں کری، اور ہم نے تو چربی تو بیچی بھی نہیں ہے، ہم نے تو کیا بیچا ہے؟ تیل یا گھی جو ہے وہ بیچا ہے. تو یہ ہیلا سازی کرتے تھے، چربی پگھلاتے تھے، تیل بن جاتا، استعمال بھی نہیں کرتے، بیچ دیتے. ایسے ہی اگر ہم شراب کا کاروبار کرنے لگ جائیں اور یہ کہیں کہ بھائی میں شراب پی تھوڑی رہا ہوں، میں تو شراب بیچ رہا ہوں، یا انگور شراب بنانے والے کو ہی بیچیں اور پھر کہیں کہ میں تو انگور بیچ رہا ہوں، شراب تھوڑی بیچ رہا ہوں، انگور تو حلال ہے بیچنا. نہیں، اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہیلا کرنا، ایک پتہ چلا شخص جو ہے زکوٰۃ میں ہیلا کرتا، 1 سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتا، 1 سال پورے ہونے سے کچھ دن پہلے اپنا سارا مال اٹھا کے بیوی کو دے دیتا، بھائی یہ تو لے لے. اب بیوی اگلا سال پورا ہونے سے پہلے پھر شوہر کو دے دیتی، یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، اور یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، اور یہ تو لے لے. اور اللہ کو انہوں نے بیچ میں نعوذ باللہ بیوقوف سمجھا ہوا ہے، العیاذ باللہ، جیسے اللہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے. یہ ہیلا، اس طرح کا کرنا، یہ سب حرام ہے. کیوں کہ ہیلا، ہر وہ ہیلا کرنا، یہ بات جان لیں کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہیلا کرنا تو جائز ہے، لیکن اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا یہ حرام ہے. جیسے یہ ہیلا کرنا میں نے آپ کو بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلا کیا تھا اپنے بنیامین بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے. ان کے سامان میں جو گیہوں یا کچھ ڈال دیا تھا، اور کہا تھا تفصیل سے بات میں ہوگی، ابھی تو ان کو رکنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے چوری کی، یہ ہیلا کیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی ہیلا فرمایا، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، سب چھوڑ کے چلے گئے، بیماری. اور ایک اہلیہ ہے جو محنت کر رہی ہے، آپ کا خیال رکھ رہی ہے، اور آپ کی طبیعت کے خلاف ایک دفعہ ایک بات ان سے ہو گئی تو یہ غصے میں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر مجھے صحت مل گئی میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا. غصے میں کہہ دیا. اب اللہ کی طرف سے صحت یاب ہو گئے، اب سوچنے لگ گئے میں نے تو قسم اٹھائی تھی، اب کیا کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس ہیلے کا جواب سمجھا دیا جو قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس میں الفاظ آتے ہیں کہ فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ کر کے. تو فرمایا کہ تم تنکے لے لو 100، کیونکہ اس نے بیچاری نے خدمت کتنی کی ہے تمہاری اتنی تکلیف میں، اب اس کو پیٹو گے، 100 ڈنڈے مارو گے، اس کا تو کچومر نکل جائے. تو اب اس کا بھی خیال کرنا ہے، تمہاری قسم بھی نہ ٹوٹے، ہیلا کرو. 100 تنکے لے لو، بنا لو ان کو جوڑ کے، ایک دفعہ لگا دو ہلکا سا، تو تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی. بعض لوگ اور بھی بہت سے اقسام کے ہیلے کرتے ہیں. تو ہیلا اگر مکاری سے پاک ہے، بدنیتی سے پاک ہے، ہمارے مدارس میں بھی ہوتے ہیں اور بھی جگہوں میں، لیکن اچھی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں اور فائدے اور مفاد کے لیے ہوتے ہیں طلبہ کے. تو وہ چونکہ اس چیپٹر کو پورا اسٹارٹ ٹو اینڈ جانتے ہیں، تبھی وہ صحیح ہیلا کر لیتے ہیں. تو مکاری اگر ہے، بدنیتی ہے، تو پھنس جائے گا. مفتی تو فتویٰ دے دے گا بھائی آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ 1 سال نہیں گزرا، لیکن ہر جگہ انسان فتوے سے نہیں بچتا. مکاری کی آپ نے، نیت خراب رکھی. علامہ آلوسی رحمہ اللہ، روح المعانی ایک بڑی کتاب ہے، اس کے لکھنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے نا بعض عبادتیں ایسی بنائی ہیں، خاص ہیں، وہ خاص مخصوص حیت کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی ادائیگی کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے، ایک خاص انداز، ایک خاص صورت ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے، تو تب وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے.
اس عبادت کا کرنا پھر آپ کو اس خاص وقت میں خاص انداز میں ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا خاص نور حاصل ہو۔ اب یہاں اللہ نے خاص حکم کیا تھا نا، اس سے یہ ہٹے، تو فرمایا کہ اگر اس کا خاص خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ بھی نافرمانی ہے، اور نور استعداد ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر سے انسانیت ختم کر دی اللہ نے۔ پھر جب انہوں نے حکم ماننے میں 2 نمبری کی، ہیلا بازی کی بدنیتی کے ساتھ، تو اللہ نے ان کے اندر سے انسانیت کو نکال دیا اور حیوانیت کو ڈال دیا، اور یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہود تورات تو پڑھتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ہمارے بھی بہت سے مسلمان اول تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھ لیتے ہیں توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لیتے ہیں تو بس سمجھنے اور سننے کی تک ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کرتے کہ میں نے عمل بھی کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی برائی ہے، کوئی نہ کوئی 2 نمبری مکاری بدنیتی والا حیلہ ہے جس کی وجہ سے یہ عمل قرآن اس کی زندگی میں نہیں اتر رہا، یہ عمل نہیں کر پا رہا، جانتے ہوئے بھی مانتے ہوئے بھی۔ حالانکہ ہمارا تو عقیدہ ہے قرآن کو ہاتھ لگانا بھی محبت کے ساتھ یہ ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی محبت کے ساتھ یہ ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ ایک شخص قرآن کو اگر عزت اور پیار کرتے ہوئے چوم لیتا ہے یہ بھی ثواب ہے۔ اور لیکن قرآن کا جو اپنا رونا ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ قرآن اس بات پہ روتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں عمل میں کیوں نہیں اتارتے، کیونکہ میرے پیچھے تو کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کا اپنا رونا اس بات پر ہے، اس کا یہی ہے کہ پڑھا جائے، عمل کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسانوں میں سے بدترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن اس کے کسی بھی مضمون سے، اس کے کسی بھی حصے سے، اس کے کسی بھی ایک چھوٹے سے پارٹ سے بھی جزوی وہ متاثر نہیں ہوتا، عمل میں قرآن کو نہیں لاتا، عمل کرنے کی سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہود کی طرح نہ ہو جائیں جو اللہ نے ان کو سزا دی، پڑھیں لیکن عمل نہ کریں۔ ان کی ایک اور حرکت تھی، وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیلی کہنے لگے قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ تم نے مجھے جاہل سمجھا ہوا ہے، بیوقوف سمجھا ہوا ہے، میں اللہ کے حکموں کے آگے مذاق کروں گا؟ اب کیا فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں بے شک اب اللہ کا ایک حکم آ گیا، اب اس کو بھی سن لو، تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا، تو اب اللہ چاہتے ہیں تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب اللہ کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ گائے کو کیوں لائے درمیان میں اللہ؟ یہ بہت بڑی حکمت کی باتیں ہیں ادھر اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں گائے کی عزت بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو سامری نے حرکت کری تھی نا اس سے پہلے سے بھی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک صدیوں سے بچھڑے اور گائے کی پوجا اور اس کی عزت اور اس کو اپنے انسانوں سے بھی بڑھ کر ماننا، یہ ایک زمانے سے ان کے اندر چیز چلی آ رہی تھی۔ تو اب اللہ تو جانتے تھے نا ان کی دکھتی رگ کو، اب اللہ نے حکم دیا ڈائریکٹ کہ بھائی گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ حالانکہ گائے ذبح کرنا کوئی مشکل کام تھا؟ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ایک گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، کیا تکلیف تھی؟ اب ان کے ڈرامے سنیں۔ تو بچھڑے کی محبت نکالنا اللہ کا مقصود تھا، اور اس سورت کا نام بھی خود کیا ہے؟ بقرہ، گائے والی سورت۔
اور اسی واقعے کی طرف اشارہ بھی کرنا مقصود ہے، اور اسی طرح اس واقعے کو نمایاں کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ رب تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر گائے تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، بچڑا سب سے زیادہ محبوب ہے، چلو اب اس کی قربانی دے کے دکھاؤ۔ اگر تم واقعی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، اگر جیسے آج ہم کسی ہندو سے یہ بات کہیں کہ بھائی تجھے اپنی گائے جو ہے نا ذبح کرنی پڑے گی، تو وہ ہندو کیا بولے گا کہ آپ کا دماغ خراب ہے، مجھ سے میری ماں ذبح کرواتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، کیا بات کر رہے ہو، ایسے ہی بولے گا نا۔ تو انہوں نے بھی تو یوں ہی کہا کہ اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ یوں ہی کہا ہم اپنی گائیں ذبح کریں، یہ آپ کیا لے کر آ گئے نئی بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے لگ گئے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کا مزاج ایسا تھا، اللہ نے مسکراتا بنایا ان کو، ہنستا، حالانکہ دل کے اندر ہانڈیاں ابل رہی ہوتی تھی، غموں کی بھرمار ہوتی تھی، دکھوں سے دل بھرا ہوتا تھا، مصائب مشکلات سے دل گویا رو رہا ہوتا تھا، لیکن مسکرا رہے ہوتے تھے سامنے۔ یہ کس کی خصوصیت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اندر آگ لگی ہوئی اور باہر ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ گھر میں آگ لگی ہو اور باہر آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ لیکن یہ عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کو نہیں محسوس ہوتا تھا کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے اور باہر ٹھنڈ آ رہی ہے۔ ایسے آپ زبردست تسلیاں دے دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے سامنے والے کو، کچھ نہیں پتہ لگنے دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے حکموں کے ساتھ استہزاء، یہ عمل خطرناک ہے، اور یہ انسان کو اسلام سے خارج بھی کر دیتا ہے۔ دین کا مذاق اڑا دینا، داڑھی کا مذاق بنا دینا، سنتوں کا مذاق کر لینا، ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے اس کا مذاق کرا۔ اب علماء، صلحاء، نیک، متقین، پرہیزگار، اولیاء اللہ، ولیوں کا مسجد کا مذاق بنا رہے، نماز کا مذاق کر رہے، یہ انسان کو کس میں لے جاتا ہے؟ کفر میں۔ ایسے ہی دیکھو انہوں نے مذاق بنایا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، نبی مذاق کرے گا آپ کے ساتھ؟ اتنی بڑی بات چل رہی ہے، اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا نا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم کہا کہ العیاذ باللہ، کہ میں مذاق کروں، کیونکہ اللہ کے حکموں کے ساتھ مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ تم مجھے جاہل سمجھ رہے ہو؟ اتنی بڑی میں کتاب تمہیں لا کے دے دی ہے، تورات، فرعون سے تمہارا چھٹکارا دلا دیا جس نے تمہارے ہزاروں بچے ذبح کر دیے، مصر سے تمہاری جان چھڑائی فرعون کے چنگل سے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ ان تکون من الجاہلین، ان تکون من الجاہلین، اس کا مطلب یہ بچنا چاہتے تھے، مکاری کر رہے تھے بنی اسرائیلی نا، اب خود پھنسنے لگ گئے۔ اب آگے کیا کہنے لگ گئے؟ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کس قسم کی گائے ہو، کیسی ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ اللہ نے حکم کیے، سنیں، مانیں اور کر گزریں، جان چھڑائیں، لیکن خود ہی جب مکاری پہ انسان اتر آتا ہے نا تو اس کا دماغ تو مکاری میں لگا ہوا ہے، بدنیتی میں لگا ہوا ہے، اصل بات اس سے رہ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب وہ کہنے لگے ہمارے لیے بلا لو اپنے رب کو، ہم 1 to 1 میٹنگ کر لیں اس سے، پوچھ لیں بھائی کیا چاہ رہا ہے تیرا رب، تمہارا رب۔ بار بار یہ کہتے تھے جیسے ان کا تو رب ہی نہیں ہے، نبی کو ایسے کہتے تھے کہ ہمارے لیے وہ بیان کر دیں گائیں کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمانے لگے
کہ دیکھو بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ زیادہ جوان ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہو، نہ بڑھیا ہو نہ ہی بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کے جو درمیان ہو نا، کچھ جوان کچھ بوڑھی، ایسی دیکھ لو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، لیکن میری تو رائے تم کو یہی ہے کہ کر گزرو نا جو حکم اللہ نے کیا، تمہیں کیوں اتنے مسائل میں پڑھ لے ہو۔ لیکن نہیں، مکاری والا دماغ، سوچ وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے۔ تو اب کہا کہ تمہیں جو اللہ حکم دے رہے ہیں کر گزرو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اب کہنے لگے کہ اللہ کو تو بلاؤ، اس سے تو ہم کنفرم کر لیں کیسی گائیں وہ کٹوانا چاہ رہے ہیں ہم سے، ہمیں بتا تو دے سامنے آ کر اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے پڑھا بھی ہے، لون، ہاں اس گائیں کی طرف ضمیر جا رہی ہے مؤنث کی، تو کہہ رہے ہیں کہ بتا تو دیں کہ اس گائے کا کلر کیسا ہو، کس رنگ کی گائے اللہ کو مطلوب ہے۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ اب دیکھیں اور مزید بات آگے بڑھ گئی کہ وہ کس رنگ کی ہونی چاہیے، یہ تو ہمیں بتا دیتے، تو اب بتا رہے ہیں سنو بھائی۔ وہ کہنے لگے ہمارے لیے بلاؤ رب کو، ہمیں رنگ تو واضح کرے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہو قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، پیلی زرد، ان کو کہہ دیں اے موسیٰ کہ وہ ایسی سخت رنگ والی پیلی زرد گائے ہونی چاہیے، وہ لے کر آ جائیں، ڈھونڈ لیں، پھر اب پیلی زرد گائیں ڈھونڈیں۔ اب وہ زرد رنگ بھی آ گیا، مزید قیود لگتی چلی جا رہی ہیں، اور فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہونا چاہیے، جیسے ہی دیکھے بندہ تو اچھا معلوم ہو، رنگ اچھا نظر آئے، ایسا گاڑا الگ بالکل۔ قال ادعو لنا ربک، اب آگے مزید کہنے لگ گئے، آگے بڑھے بھئی ہم اور بھی کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں، بلا لو اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، ہمارے لیے ذرا مینشن کر دے، واضح کر دے، اور زیادہ کلیئر کر دے، ہمیں سمجھ نہیں آیا ابھی بھی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ تو آپ نے جتنی باتیں کری ہیں اب تو ہمیں گائیں کے بارے میں شبہ ہی ہو گیا، اب تو ہم پھنس ہی گئے، اب یہ گائیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ ٹھیک ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ ہمیں گائیں کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب ادھر ایک بات اچھی کہہ دی، کیا کہا کہ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ آخر میں جو اب انہوں نے انشاء اللہ کہہ دیا نا، یہ الفاظ بڑے زبردست ہیں، پتہ نہیں کیسے انہوں نے کہہ دیا، بنی اسرائیلیوں نے ان سے امید تو نہیں دی۔ یا تو ہوتا ہے نا بعض دفعہ منہ سے اچھی بات نکل جاتی ہے انسان یا تو یہ ہوا ہوگا کہ ان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکل ہی گیا، چلو انشاءاللہ، حالانکہ یہ تو ابھی پیچھے تک کہہ رہے تھے اپنے اللہ کو بلا لو، جیسے ان کا اللہ ہے ہی نہیں، لیکن اب کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ کی برکت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اب جو جواب ملا تو واقعی ان کے دل کی تسلی بھی ہو گئی، خاموش ہو گئے، اور واقعی گائے کو ذبح کرنے کے لیے یہ تیار بھی ہو گئے۔ اب کہتے ہیں قال انہو یقول انہا، یہ آ گئی آیت، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گائیں جو تم اب پتہ لگانا چاہ رہے ہو تو سن لو، اس کا یہ ہے معاملہ کہ وہ گائیں زمین میں نہ ہل جوتنے والی ہو، نہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی کہ صحیح سالم ہو، اور لا شیۃ فیہا، بے داغ ہونی چاہیے، اس پہ ایک ڈاٹ بھی نہ ہو، کوئی ایک داغ بھی نہ ہو۔ اب ایک دم جب انہوں نے یہ سنا، قالو، یہ سن کر وہ سب کہنے لگ گئے الآن جئت بالحق، اب آپ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک وضاحت کی نا، اب آپ نے موسیٰ اچھی بات کری نا، اب آپ نے صحیح بات کری ہے نا، ابھی تک آپ کیا باتیں کر رہے تھے؟ یعنی اس کا مطلب ابھی تک موسیٰ علیہ السلام جھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کا، موسیٰ کا اللہ
جھوٹی باتیں بول رہا تھا. ایسے دیکھو الفاظوں کے ان کے ہیر پھیر. اب کی نا موسیٰ آپ نے پتے کی بات, جیسے ہم کہتے ہیں نا یار اب تو نے اصل بات کی ہے نا, ابھی تک تو ڈرامے بازی کر رہا تھا. ایسے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے بنی اسرائیلی. اب کیا کہہ رہے, فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, پس انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا اور امید نہ تھی کہ وہ گائے کو ذبح کر پائیں گے. یہ ان سے ہمیں امید نہیں تھی کہ ایسا یہ واقعی کر گزریں گے. اب ہوا کیا کہ ایک تو کہا مسلمتن, شریف زادی ہو نا, لا شیعۃ فیہا, اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے, اللہ بہتر جانتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ صفات والی گائیں نا ان کے ہاں عام طور پر نا عبادتوں کے لیے ہی منتخب کی جاتی تھی جن میں یہی صفات ہوا کرتی تھی. اپنے ہی کیل و کال کی وجہ سے, یعنی کہ سوال پہ سوال, بیکار کے سوال, فضول کے سوال کرتے 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 وہ اللہ نے ان کو ادھر ہی پہنچا دیا بالکل چوٹی پہ. اب دماغ میں تو سوچ رہے ہیں کہ یار یہ گائیں تو ہمارے ہاں بڑی مہذب ہوتی ہے جدھر ہم اب پہنچ گئے. پہلے اللہ اسی لیے کہہ رہے تھے سیدھی سادی گائیں ذبح کر دو, جو سیدھی سادی مطلب کہ تمہارے مذہب میں زیادہ آگے نہ پہنچی ہوئی ہو, نہ نمازی ہو, نہ وہ تہجد پڑھتی ہو, اور نہ وہ دین کے کاموں سے جڑی ہوئی ہو. بیچاری کو تم نے دین کے کاموں سے جوڑ دیا نا اپنے. یہ تو انہوں نے جانوروں کو جوڑا نا اپنے مذہب کے ساتھ, غیر مسلم نہیں جوڑا انہوں نے, کہ وہ جدھر گھس رہی ہے, جو نقصان پہنچا رہی ہے, جس کو سینگ مار رہی ہے, جس کو توڑ لی ہے, جس کو زخمی کر رہی ہے, وہ چونکہ ماں ہے, حالانکہ وہ جانور ہے, تو وہ سب جائز ہے اس کے لیے. ہاں انسان وہ کام نہیں کر سکتا, ایک جانور کر سکتا ہے. حیرت کی بات ہے, انسان کا دماغ جب معاف ہو جاتا ہے نا, پھر وہ سب کچھ غلط کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو خود سوال کرتے کرتے وہاں پہنچا دیا. اب اللہ بھی لے گئے. اب جس گائے کو بڑا مہذب جانتے تھے یہ لوگ, خاص وہ گائے منتخب کرا دی اللہ نے. اب لے آؤ بھائی. سوال کرتے کرتے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال دیا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دین میں خود اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. فضول سوالات کرنے سے اللہ منع فرماتا ہے. کوئی یہ پوچھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, تو یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. روح کی کیا حقیقت ہے, اس کے پیچھے کوئی پڑ جائے, کوئی اس چیز کے پیچھے پڑ جائے کہ بتا دو تقدیر کا راز کیا ہے, یا استہزاء مذاق اڑانے کے لیے, عناد دشمنی پالنے کے چکر میں دشمنی نکالنے کے پیچھے سوال کر رہا ہے, یا پہیلیوں کے سوالات کر رہا ہے, یہ سب ناجائز ہے, حرام ہے. فضول سوالات, رزق ہے اس کے حلال اور حرام ہونے میں جن کے متعلق شریعت خاموش ہے, سوال کر رہے تو یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے. اور بہت دور دراز کے سوالات نکالنے کی کوشش کر رہے. قرآن کی تفسیر میں بہت دور جانا یہ بھی جائز نہیں ہے فضول چیزوں کے اندر. جیسے بعض لوگوں نے اس بحث کو چھیڑ دیا, گھنٹوں اس پہ لگے رہے کہ جو اصحاب کہف تھے ان کا کتا جو تھا وہ مذکر تھا یا مؤنث تھا, بتاؤ, مرد تھا یا عورت تھا, نر تھا یا مادہ تھا. اب یہ کوئی بحث ہے؟ اور جو بھی تھا تو اس کا رنگ کیا تھا, اور وہ کیا کیا کرتا تھا. جیسے یہ بنی اسرائیل ان حرکتوں میں پڑ گئے تھے نا, کہ کیسی گائیں ہونی چاہیے. بھائی کیسی مطلب کیا گائیں ہونی چاہیے, سیدھا حکم سنو مانو اور کر گزرو. لیکن وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے لوگ بھی پیچھے نہیں ہے, بنی اسرائیلیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے. انہوں نے 3 سوال کیے تھے تو یہ 50 سوال کرتے ہیں. بتائیں. تو قول الآن جئت بالحق, اب کیا کہنے لگے, اب آپ نے موسیٰ صحیح بات کی نا, پتے کی بات تو اب بتائیے آپ نے, آخر میں حق بات تو اب آپ کر رہے ہیں. مطلب استہزاء کیا, پہلے جو باتیں کی ہیں وہ سب غلط ہو گئیں. فذبحوها,
انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے. ان کے رویے سے ایسا ہرگز نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ یہ کام کر جائیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.